ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما امیدوار ایم این اے حلقہ NA-55 محترم بابر جدون صاحب موجود ہیں۔ آپ سے ہم بات کریں گے پارٹی کے منشور کے حوالے سے، انتخابی مہم کے حوالے سے، اور 28 تاریخ کو راولپنڈی میں بلاول بھٹو صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے کے حوالے سے لیاقت باغ میں جلسے کے حوالے سے کیا تیاریاں چل رہی ہیں، تو آئیں بابر جدون صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی 28 کو ہمارا جو ابھی الیکشن کمپین تو چل رہی ہے، 28 کو ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب لیاقت باغ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کی بھرپور ہماری تیاریاں جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمپین بھی جاری ہے، کیونکہ ہمیں اس دفعہ NA-55 کینٹ سے ٹکٹ ملا ہے، تو وہاں بھی بھرپور کمپین جاری ہے اور اس دفعہ ماحول بھی سازگار ہے اور پارٹی کے حق میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے تیر پہ لوگ مہر لگائیں گے اور پارٹی کو کامیاب کریں گے۔ انشاءاللہ یہ NA-55 کی سیٹ ہم پارٹی کو تحفہ کریں گے 8 فروری کو، اور اس کے علاوہ 28 کو جو ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا 2019 کے بعد جب بلاول صاحب پہلی دفعہ آئے تھے لیاقت باغ، اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ایک عظیم الشان اجتماع ہوگا جو پہلے یہاں پہ نہیں ہوا۔ جناب، آپ کے چونکہ رہائش اور آپ کے والد محترم کی تمام خدمات جو ہے وہ سٹی کے ایریے کی ہیں، آپ کو ٹکٹ کینٹ کے علاقے سے دیا گیا ہے، تو یہ بھی کوئی اثر انداز ہوگا؟ اور پھر وہاں پہ چونکہ ایک ایج اور جاتا ہے کہ پنجاب میں اس وقت محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے کامیاب جلسے کر رہے ہیں اور ایک ٹرینڈ بن رہا ہے عوام میں، ان کا بیانیہ جو ہے وہ عوام میں مشہور ہو رہا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے نتائج خاطر خواہ بہتر نکلیں گے؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ ہمارا بائی گھر تو یہاں پہ راولپنڈی سٹی میں ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے ہماری رہائش جو ہے نا، میری جو ہے وہ میں کینٹ میں رہ رہا ہوں، ریس کورس روڈ پہ میرا گھر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ وہاں پہ لوگ ہمارے جو سب رابطے میں ہیں کینٹ سے، تو وہاں سے الیکشن اس لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ رہائش میری وہاں پہ چلی گئی ہے۔ اور جہاں تک آپ بلاول صاحب کی بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں یا پاکستان میں کوئی بھی پارٹی ابھی اس وقت جلسے جلوس کی سسٹم میں نہیں ہے، صرف اور صرف ایک بلاول صاحب ہیں جو جلسے کر رہے ہیں اور کامیاب جلسے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھرپور نتائج پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آپ کو نظر آئیں گے۔ جو ان کا بیانیہ جو ہے وہ عوام میں کامیاب ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کے حلقے میں بھی اس کے اثرات ہوں گے؟ جی بالکل، ان کا جو بیانیہ ابھی جو پارٹی منشور جاری ہوا ہے اور جو بیانیہ ان کا، اس سے کافی مقبولیت ملی ہے ہمیں، اس میں پنجاب میں بھی، پنڈی میں بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ 8 فروری کو انشاءاللہ جیت ہوگی اور جیت ہوگی، اور انشاءاللہ بلاول صاحب آئندہ وزیر اعظم بنیں گے اور لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ حلقہ NA-55 میں آپ کو ایک سکوپ ہے کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے علاوہ کوئی خاطر خواہ بندہ اس حلقے میں کوئی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نظریے پہ قائم جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ کہیں اور نہیں جاتا، تو نئے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے حلقے پہ آپ نے کیسے فوکس کیے ہوئے؟ منشور کیا ہے؟ مسائل کون کون سے فوکس کیے ہوئے؟ دیکھیے جی، یہاں پہ نون لیگ یا کسی پارٹی سے ہمارا اتفاق مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کسی نہ پارٹی سے نہ کسی فرد سے مقابلہ ہے، ہمارا مقابلہ ہے مہنگائی سے، بے روزگاری سے، لاقانونیت سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے چیئرمین صاحب نے منشور دیا ہے اس دفعہ کہ 300 یونٹ تک بجلی جو ہوگی فری ہوگی، سولر سسٹم کے ذریعے ہم لگا کے دیں گے، اس کے علاوہ تنخواہیں ڈبل کریں گے، اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے کھانے پینے اشیاء خودروش کا، اس کو کم کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بہتری بھی آئے گی اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ جب تنخواہ ڈبل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کے معاشی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، تو اس پہ بھرپور کام جاری ہے، اور انشاءاللہ 8 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اس میں پذیرائی ملے گی۔ پیپلز پارٹی
کا جو کارکن ہے آپ کے حلقے میں جو ناراض بیٹھا ہوا تھا اور جذباتی وابستگی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جو بھی ہمارے کارکن ناراض تھے الحمدللہ میرے ساتھ بھرپور طریقے سے چل رہے ہیں. انہیں ناراضی یہ تھی کہ پچھلے 2 الیکشن میں ہمارا کینٹ سے کینڈیڈیٹ ہی کوئی اتنا موضوع نہیں تھا. اب وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ چل رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے کمپینیں ہماری چلا رہے ہیں. اور 8 تاریخ کو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان ہمارے جو کارکن ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ جو مختلف پارٹیوں کے کارکن شامل ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے لوگ پی ٹی آئی میں گئے ہوئے تھے، ان لوگوں کی واپسی بھرپور طریقے سے شروع ہے. اور الحمدللہ 8 تاریخ کو آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری پارٹی کا جو پچھلے 2 الیکشن میں آپ نے ریٹنگ دیکھی ہوگی، اس الیکشن میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ بھرپور آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ. بابر صاحب، آپ چونکہ پارٹی کارکنوں میں ہر دل عزیز ہیں اور پارٹی کی اکثریت کارکنوں کی آپ کو پسند کرتی ہے، تو آپ اس موقع پہ پارٹی کارکنوں کو کیا جو ہے پیغام دیں گے، اور خاص طور پہ جلسہ لیاقت باغ کے حوالے سے؟ پارٹی کارکنوں کو یہی پیغام دیں گے جی کہ بھرپور طریقے سے 28 کو لیاقت باغ جلسے میں بھرپور شرکت کریں، کیونکہ ہمارے محترم قائد جو ہیں ہمارے بلاول صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان کے استقبال کے لیے، ان کے آنر کے لیے اور پارٹی کے لیے بھرپور طریقے سے وہاں پہ شرکت کریں، تاکہ تمام لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں کو پتہ چلے کہ جیسے لاہور اور خانے وال سائی وال میں جلسے کیے ہیں بلاول صاحب نے، اور پنڈی میں ان کو نظر آئے کہ انشاءاللہ سب سے بڑا جلسہ یہاں رول پنڈی میں ہوگا. سر، محترمہ کی شہادت یہاں پہ ہوئی اور کارکنوں کی جذباتی وابستگی کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ جو ہے وہ ایک سمپیتھیٹک ایج بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو کارکن ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی کا قرض ہے، اور اس کو آپ کیسے موبلائز کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویشن دے کے پارٹی کی کامیابی کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں؟ لیکن جی بی بی کی شہادت کے بعد 2007 میں بی بی کی شہادت ہوئی 27 دسمبر کو. اس کے بعد کوئی لیڈر، کوئی پارٹی ہیڈ جو ہے راولپنڈی نہیں آیا. 2019 میں بلاول صاحب نے فرسٹ ٹائم یہاں پہ انٹری کی راولپنڈی میں، اور اتنا بڑا جلسہ کیا کہ یہاں لیاقت باغ کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. اس کے بعد ابھی 2024 میں بلاول صاحب آ رہے ہیں جلسہ گاہ میں. اس جلسہ گاہ میں جہاں پہ بی بی کی شہادت ہوئی تھی، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو جلسہ ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ کا، لیاقت باغ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور تمام کارکنان ورکرز اس پہ بھرپور شرکت کریں گے. حلقے کے عوام کے نام کوئی پیغام؟ حلقے کے عوام سے یہ جی کہ جو خدمت کرے، جو 24 گھنٹے آپ کے سامنے حاضر رہے، صبح شام آپ کی خدمت کرے، آپ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، نہ کہ چودھری بن کے بیٹھے بلکہ عام کارکن کی حیثیت سے آپ کے ساتھ بیٹھے، اس کو ووٹ، اس کو سپورٹ کریں. بہت اچھا.